بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کے سیغے ہم کر رہے ہیں، تو درمیان میں کچھ گیپ آیا تو اب پھر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عز وجل ہم قرآن پاک کے سیغوں کو پھر ایک دفعہ لے کر چلیں گے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے 16 کلاسز لے کر چل رہے تھے، 16 کلاسز تک ہم پہنچ چکے تھے۔ تو آج ہم اسی سے آگے یعنی جہاں تک ہم پہنچ چکے تھے تو تیسرا پارہ ہمارا چل رہا تھا، اور اس کی ہم سورہ آل عمران آیت نمبر آج جو ہم کریں گے وہ 16 سے 44 تک، آیت نمبر 16 سے 44 تک ہمیں 4 سیغے جو کرنے کے لیے ملے ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی قرآن پاک کی آیات پارے وغیرہ گزر چکے ہیں تو ان میں ہم نے 64 سیغے حل کیے ہیں۔ اب 64 سیغے جو حل کیے ہیں تو ہم جو تکرار کے ساتھ آتے تھے، یا مثال کے طور پر ماضی کا ایک سیغہ ہے وہ ہمارے سامنے آیا اور اس کے اندر ہم نے تعلیل کر لی، اب بار بار وہ سیغے اگرچہ سیغہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، مثال کے طور پر ہم نے جمع مذکر غائب کا ہم نے حل کیا، اس کے اندر تعلیل کی، لیکن اب آگے جو سیغہ آ رہا ہے وہ تثنیہ کا ہے یا واحد کا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی اور اسی گردان میں سے سیغہ ہے، تو ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ نئے نئے سیغے آئیں اور ہمارا کیونکہ وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنا نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس، تو کچھ نہ کچھ بندہ پھر خود پریکٹس کرے۔ تو یہاں پر وہ سیغے کیے جاتے ہیں جو ایک ایک مرتبہ آئے ہوئے ہوں۔ تو اب دیکھیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف 64 سیغے حل کیے ہیں اور ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم آپ کا وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اسی لیے ہم یہ 4 سیغے اب جو آگے ہم نے کلاسز کرنی ہیں، تو اب سیغے بہت مشکل سے ملتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ خود میں کل پریشان ہو رہا تھا کہ سیغے آ ہی نہیں رہے، اتنے صفحے گزر جاتے ہیں قرآن پاک کے لیکن کوئی سیغہ ہی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو بار بار جو سیغے آ رہے ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، بلکہ جو نیا سیغہ ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہی حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب حسب سابق جو ہمارا ایک انداز ہے تو اسی کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے، مزید کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے۔ تو جو قوانین ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیے، اپنی گردانیں اور جو ابواب کی علامات ہیں، ٹھیک ہے، صرف کے اندر جو آپ پڑھ چکے ہیں تو ان کو آپ نظروں میں رکھیں گے، آپ ان کو ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز وجل آپ کو یہ سیغے سمجھنے میں اور ان پر مہارت حاصل کرنے میں آپ کو مدد ملے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے بلا تاخیر ہم سیغوں کی طرف آتے ہیں۔ تو روٹ ورڈز مطلب حروف اصلیہ، تو اس طرف جو بھی لکھے ہوں گے وہ اس سیغے کے حروف اصلیہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری 17ویں کلاس ہے، تو سیغہ نمبر 65 کیا لکھا میں نے؟ واقعی نا۔ اب سیغہ جس طرح میں نے بارہ پہلے بھی کلاسوں میں عرض کیا تھا کہ ترجمہ جو آپ کو ہے نا، جو اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا، ترجمہ ہوگا، تو یہ آپ کو سیغہ حل کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سیغے کا مطلب علامتیں وغیرہ اگر بالفرض نہیں آتی، مطلب ماضی کی، مضارع کی، امر وغیرہ کی پہچان ظاہری طور پر اگر نہیں ہو رہی بالفرض، تو اگر آپ کو معنی آتا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، تو اس سے آپ کو ایک کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو گردان ہے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے، جو بھی ہے تو وہ آپ کو ترجمے سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس پر آپ غور کریں۔ واقعی نا، وہ ایک الگ ہے، حرف عطف آپ کو اس کو کہہ لیں، اور تو ہمیں بچا، کاف زیر کی نون الف زبر نا جو ہے یہ وہ الگ ہو گیا، نون الف نا یہ الگ ہو گیا، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل کے ساتھ متصل ہے۔ تو اب یہ قاف زیر کی جو ہمارے پاس سیغہ سامنے آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ واو بھی میں نے الگ کر دی اور نون الف نا کو بھی میں نے ضمیر کہہ کے آپ کو عرض کر دیا۔ اب درمیان میں بچا صرف قاف زیر کی۔ اب اتنا چھوٹا سا سیغہ، اور یہ سیغہ کیسے ہم حل اس کو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو بچا، ٹھیک ہے۔ اب بچا، یہ اس کا معنی بچا، ٹھیک ہے، تو معنی جو ہے اس کا کیا ہے؟ تو بچا، تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکم ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو نسبت کریں گے تو گویا کہ ہم عرض کر رہے ہیں مولا کریم تو ہمیں بچا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ترجمے کے اندر خیال رکھنا ہے کہ بڑے سے کوئی کام کہہ رہے ہیں تو اس کو حکم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، التماس کہیں گے، عرض کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر التماس کی الگ تعریف ہے، حکم کی الگ ہے، اور اسی طرح عرض کی۔ تو بہرحال یہاں پر جو لغوی طور پر کیا بنا؟ یہ امر ہے، یعنی امر کا سیغہ ہے، یعنی اے اللہ تو ہمیں بچا۔ تو اس کا جو اصل مادہ ہے وہ تھا واو قاف یا،
کیونکہ واو قاف یا جو ہے وقا یقی باب ضرب یضرب سے آتا ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے بچانے والا، ٹھیک ہے، اس کے اندر معنی جو ہے وہ بچانے والا، ٹھیک ہے، حفاظت کر، بچا، اس طرح کا معنی اس کا بنتا ہے۔ تو اب یہ ضربہ سے بھی آتا ہے، اس کا یہ مادہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ تو آپ باب ضربہ کے امر پر جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ترجمے کے لحاظ سے کہا تھا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو اب بالکل جو باب ضربہ سے امر ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو وہ ضربہ کا امر کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ اضرب، باب ضربہ سے اضرب آتا ہے، تو اب اس کے وزن پر آپ نے اس مادے کو آپ نے فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو دونوں یہاں لکھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ بالکل سیم اس کو بنانا ہے، تو ای کی، ٹھیک ہے، اضرب، ٹھیک ہے، اب وہ تلفظ تو نہیں بنے گا لیکن یہ ای کی، ٹھیک ہے، یعنی پورا پورا یہ وزن بن رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، کیسے یہ قاف زیر کی رہ گیا، بقیہ حذف ہو گیا، تو اب جو امر بنانے کا طریقہ، امر حاضر معروف بنانے کا جو طریقہ آپ نے پڑھا ہے، تو بالکل وہی آپ نے یہاں پر فٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقا یقی، جس طرح یہ آپ صیغہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر حاضر کا ہے تقی، تو چونکہ حاضر سے بناتے ہیں مضارع سے، تو اسی طرح یہاں پر یہ صیغہ میں نے عرض کیا۔ تو اب یہ اس سے بھی بن سکتا ہے اور اس سے بھی بن سکتا ہے، تو پہلے اس کو دیکھیں۔ تو اب یہاں پر تا کو اگر ہم علامت مضارع کو گراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آخر میں نون اعرابی ہو یا حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، تو وہی جو امر بنانے کا طریقہ آپ سامنے رکھیں گے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، تو پھر یہ بھی گرا اور آخر میں حرف علت یہ بھی گرا، تو پھر کیا بچ گیا، قاف زیر کی، ٹھیک ہے، امر کا یہ صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اب ایک طریقہ ہے اس سے یہ بنا، دوسرا ہے یہ کہ بالکل اس کو سیم وزن بنائیں، ٹھیک ہے، ای کی، تو اب یہاں پر بھی بالکل سیم اسی طرح کہ جس طرح وعدہ یعیدو، ٹھیک ہے، اسی طرح مثال کے دیگر جو آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، چونکہ یہ فا کلمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فا کلمہ میں یہ جو واو ہے، تو فا کلمہ میں جو واو یا یا ہو تو اس کو مثال بولتے ہیں، تو مثال کا قاعدہ وعدہ یعیدو، ٹھیک ہے، یہاں پر یعیدو میں جو واو تھا یا کے بعد وہ حذف ہوا، تو پھر اسی طرح دیگر جو گردانیں آتی ہیں، تو یہ جو قاعدہ عموماً پہلے نمبر پر لکھا ہوتا ہے، عام جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، تو اسی کی روح سے آپ کو یہ حذف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر واو حذف ہو چکا ہے۔ تو اب یہ مضارع کے اندر ہے تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر اس کو حذف کر دیں گے واو کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ حذف ہوا تو چونکہ جو اب فا کلمہ گویا کہ حذف ہونے کے بعد جو پہلا کلمہ ہے وہ کاف زیر کی، تو اب وہ خود متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، تو چونکہ آپ نے بھی پڑھا ہے کہ امر بناتے وقت جب یہ فا کلمہ اس کا ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے، شروع والا ساکن ہو تو ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر وہ حمزہ وصل کا لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جب واو حذف ہوا تو یہ اس کا پہلا کلمہ بن گیا، تو وہ چونکہ متحرک ہے تو اس کی بھی ضرورت نہ رہی، وہ بھی حذف ہو گیا۔ اب بچا آخر میں جو حرف علت یا ہے، تو اب یا کا وہی میں نے جو یہاں پر عرض کیا کہ آخر میں نون اعرابی ہو یا حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جب اس کو گرایا تو کیا بچ گیا، قاف زیر کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے جو دیگر صیغے ہیں نا جو تثنیہ جمع وغیرہ کے، تو وہ بالکل سیم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر حرف علت واپس آ جائے گا کی، ٹھیک ہے، کی، کیا، ٹھیک ہے، آگے صیغے جو ہیں تو وہ آپ نے قوانین وغیرہ وہ سارے گردانے یاد کی ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ فائدہ دیں گی۔ آگے صیغہ نمبر 66 فَإِن تَوَلَّوْا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فا اور ان اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، گویا کہ یوں سمجھے کہ صرف صیغہ ہمارے پاس یہ والا ہے، ٹھیک ہے، تَوَلَّوْا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخر میں جو واو اور الف یا ماضی کے اندر آپ نے یہ علامتیں بارہا دیکھی ہوں گی، مثال کے طور پر دارابا، دارابا، دارابو، ٹھیک ہے، مجرد میں سے، تو اسی طرح دیگر صیغوں کے اندر آپ نے یہ بارہا اس طرح کی علامت دیکھی ہوگی، تو جو کہ ماضی پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے تولو، اب یہاں پر آپ اس کا مادہ چیک کریں کہ مادہ آتا کیسے ہے، اس کا اصل حروف اصلیہ کون سے ہیں۔ تو اب اس کو دیکھیں آپ، واو اور الف جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ماضی، ٹھیک ہے، اور شروع میں ہے تا، ٹھیک ہے، اور یہ باب تفاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تا ہوگی یہ تفاعل کی، کیوں بھائی کیسے ہوئی، تو اب یہاں دیکھیں آگے اس کا واو اور لام، یہ فا اور عین کلمہ اور لام کلمہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تا ہوگی اس کی علامت اور آخر والی دو یہ چیزیں یہ آپ ماضی کی علامت شمار کر لیں، اور واو اور لام یہ دو حروف فا اور عین کلمہ ہوگے۔ اب ہمارے پاس جو لام کلمہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اب لام کلمہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یقیناً یہاں پر جو تعلیل کی وجہ سے وہ یہاں سے غائب ہوا ہے. تو اب یہاں پر لام کلمے میں تعلیل ہوئی جو غائب ہوا ہے، تو یقیناً لام کلمہ ناقص جب بنے گا تو یقیناً وہ واو ہوگا یا یا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس وہ جو حذف ہو چکا ہے نا یہاں پر، وہ ہے واو لام یا، یعنی یا ہے، یا یہاں پر معذوف ہے جو کہ قاعدے کے تحت یہاں سے حذف ہوئی ہے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یار یہاں پر جو کوئی حرف حذف ہے تو وہ واو ہے یا. اسی طرح اجوف پر بار بار آپ نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی سیکھ جائیں گے کہ یہاں پر اجوف ہے تو بھائی واو ہے یا ہے. اسی طرح مثال میں ہے واو ہے یا ہے. اسی طرح یہاں پر جو میں نے عرض کیا تو یہ کیسے کنفرم ہوگا؟ تو یہاں پر بھی آپ یاد رکھیے کہ ترجمہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ کام دے گا. اب آپ ڈکشنری جب اٹھائیں گے اب دونوں معنی لیں گے، یا سے بھی معنی لیں گے اور واو سے بھی لیں گے، یعنی ناقص واوی اور ناقص یائی دونوں سے معنی لیں گے. اور قرآن پاک کا جو ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے. تو اب دونوں کو آپ نے جو مینیج کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا فٹ آ رہا ہے. تو اب اگر یا سے آپ کا معنی لغت اور جو آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایتھینٹک ترجمہ ہے تو اس کے ساتھ جب آپ مینیج کریں گے تو بالکل جب جو سیم ہوگا تو پھر آپ کا کنفرم ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ یائی ہے یا واوی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تولو یہاں پر پھرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ اس کو ترجمے کے لحاظ سے دیکھتے جائیے گا. تو اب اسی کے وزن پر آپ نے اس کو کھول دینا ہے. تکبا لو اصل یہ سیگا ہے، یعنی جب آپ کے سامنے اصل آ جائے گا نا تو اس کے بعد آپ کو یہ بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ بارہا میں نے پہلے بھی جو عرض کیا ہے کہ گردانیں آپ بار بار اپنی یاد کریں. جن کو گردانیں نہیں آتی یا جن کو سیگے نہیں آتے، یہ یاد رکھیے کہ جن کو سیگے نہیں آتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سادہ سیگے تعلیلوں کے بغیر سیگے بھی نہیں آتے، بڑی بڑی کلاسوں میں ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا نا اپنی کلاسوں میں. ٹھیک ہے. اپنے جامعہ میں بڑے بڑے درجوں والوں میں. ٹھیک ہے. تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ گردانیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. جو مین گردانیں ہوتی ہیں وہ ان کو اوزان، گویا کہ یہ وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے تو آپ کو جتنے مرضی آسان سیگے سامنے آ جائیں، تو جب آپ کے پاس اصل چیز نہیں ہے تو سادہ سادہ سیگے بھی آپ کو نہیں آئیں گے. تو آپ گردانیں آپ کو بار بار یاد کرنی ہوں گی، سنانی ہوں گی ایک دوسرے کو، تب آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. بہرحال اس کے وزن پر اس کو آپ بنائیں، کیونکہ ہمارے پاس یا ہے تو ہم نے یہاں پر یا نکالنی ہے. پہلے ہمارا اس کے پاس اصل کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے تکبا لو. ٹھیک ہے. وزن تکبا لو ہے تو اس کے وزن پر ہم نے اس کو کھولنا ہے تولو کو. تو اب یہاں پر تکبا لو یعنی لام پیش لو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے نکالنا ہے. تکبا لو بقیہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن لو یہاں پر یہ حذف ہے. تو لام کلمہ ہم نے نکالنا ہے وہ یا ہے، تو یہاں پر وہ لکھ دیں گے تولو تھا تو تولا یو تکبا لو. اب یہ پورا پورا ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ یہاں 3 حروف ہیں تو ان میں سے یہاں پر کون کون سے ہیں؟ یقیناً 2 ہمارے پاس پہلے تھے تو ان میں سے کوئی تعلیل نہیں ہوئی، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہیر پھیر یا تعلیل کہاں پہ ہوئی؟ وہ ہے لام کلمہ، اور لام کلمے میں ہوئی ہے. اور لام کیا ہوا ہے کہ لام بالکل غائب ہو چکا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو غائب ہوا ہے. اور یہاں پر آپ غور کر لیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ، اور آپ کے پاس نصاب الصرف جو ہے یا صرف کی کوئی آپ نے کتاب پڑھی ہے تو اتنی بڑی کتاب ہے، ان میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیگا یہاں پر قاعدہ کون سا لگا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بالکل آسان طریقہ جو میں نے پہلے بارہ عرض کیا ہے کہ یہاں پر چونکہ یہ لام کلمہ یا ہے. ٹھیک ہے. لام کلمے میں واو یا یا ہو تو وہ ناقص، ٹھیک ہے، ناقص کہلاتا ہے. تو آپ بالکل یہاں پر یہ ناقص صورت بنے گی. پورے کو نہیں ہم دیکھ رہے، صرف لام کلمے کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو لام کلمے میں یا ہے، حرف علت ہے، تو یہ کیا بنا؟ ناقص. اب یہ ناقص بنا تو اب یہاں بالکل جو عام سی بات ہے کہ جب یہ ناقص ہے تو یہاں پر ناقص کا ہی قاعدہ لگا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ قاعدہ بالکل سیم اور سادہ سا ہے کہ یہاں پر آپ غور کریں کہ جو آپ نے سیگا یہ یہاں سے یہ جو بنا ہے تو آپ کے جو سامنے آپ کو قاعدے یاد ہیں تو وہ کون سا لگا ہوگا؟ تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یا بالکل حذف ہونے کے بعد یہ بقیہ صورت بالکل سیم رہ گئی ہے. تو اس پر آپ کا پہلا قاعدہ فٹ کر کے دیکھیں تو واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل یہاں پر وہاں واو تو نہیں ہے لیکن یا ہے، یا متحرک ہے، ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو الف سے بدل دیں گے. یہ یا کو الف سے بدلا، اور الف آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساکن کے حکم ہوتا ہے کیونکہ اگر الف ساکن نہ ہو، حمزہ ہو، تو حمزہ جو ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی حرکت ہوگی کوئی نہ کوئی، تو وہ حمزہ بنتا ہے، الف نہیں ہوتا.
تو یہاں پر یہ الف جب بنا تو وہ کیا ہے الف ساکن، اور آخر میں جو واو علامت ہے وہ بھی ساکن ہے، تو یہاں پر اجتماع ساکنین، ٹھیک ہے، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب دو ساکن جمع ہوئے تو ان میں سے پھر ایک کو حذف کر دیں گے، اور حذف کسے کریں گے؟ اسی کو کریں گے جو تعلیل ہم نے جس کو بنایا، ٹھیک ہے، ساکن جس کو ہم نے کیا، کیونکہ اگر یہ ساکن ہے تو یہ ساکن علامت ہے، ٹھیک ہے، علامت ہے، تو علامت آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ لا تو حذف، اس کو حذف نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر پھر اس کو حذف کیا تو پھر کیا بچ گیا؟ تولو، ٹھیک ہے، بالکل سیم صیغہ آپ نے بنا لیا۔ آگے صیغہ نمبر ہے 67، ربی حب لی، اے میرے مولا تو مجھے ہبہ کر، یعنی تو مجھے عطا کر۔ اب یہاں پر جو صیغہ ہے وہ اصل میں ہے حب، بقیہ یہ آپ چھوڑ دیں، تو حب صیغہ ہے، وہابہ یہب، ٹھیک ہے، ہبہ لفظ آپ نے سنا گا جو بھی میں نے عرض کیا نا ہبہ، تو یہ مصدر ہے ہبہ تن، تو اب یہاں پر وہابہ، واو ہا با، اس کا اصل مادہ ہے، وہابہ یہب، ٹھیک ہے، تو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو قاعدہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا وعدہ یعیدو، تو یہاں پر جو واو تھی وہ اس قاعدے کے تحت حذف ہو چکی، تو اب اس کو جو امر بنائیں گے اس کے اندر معنی جو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا معنی کی وجہ سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے آپ کا کہ گردان یہ کون سی ہے، تو یہاں پر میں نے جس طرح ترجمہ اس کا کیا کہ اے میرے مولا تو مجھے عطا کر، تو ہبہ کر، عطا کر، نوازش کر مجھ پر، تو یعنی امر ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہو رہی ہے کہ تو عطا کر، مجھے ہبہ کر، بیٹا عطا کر، اس طرح کی کوئی آگے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر امر ہے، تو اب اس کو وہابہ یہب جسے میں نے عرض کیا کہ یہ با فاتحہ سے آتا ہے، تو اسی کو اب اس کے وزن پر آپ امر بنا دیں، تو با فاتحہ سے امر کیا آتا ہے؟ افتح، ٹھیک ہے، افتح کے وزن پر آتا ہے، تو اب اسی کے وزن پر آپ اس کو بنانا ہے، تو اس کے بھی دو طریقے ہیں امر کے، جس طرح اوپر میں نے واقعہ میں عرض کیا تھا، تو ایوہب، ٹھیک ہے، ایوہب، کیونکہ وہ واو واپس آ جائے گی، تو پھر اس کے اندر پھر اسی طرح یہ جس طرح مضارع ہے، مثال کے طور پر وہابہ یہب، ٹھیک ہے، اسی سے حاضر کا صیغہ تاہابو، تو یہاں پر توہابو سے جب تاہابو بنا تو وہ جو قاعدہ مثال کا غالباً پہلا قاعدہ ہوتا ہے بکس کے اندر، تو اس قاعدے کے تحت جب یہاں پر واو حذف ہوگی، تو یہاں سے جب واو حذف ہوگی تو یہاں پر اسی کی مناسبت سے امر کے اندر بھی اس کو حذف کر دیا گیا، اب فا کلمہ متحرک ہو گیا، یعنی فا کلمہ یہ تھا، جب یہ حذف ہو گیا تو اس کا یہ کلمہ یعنی ابتدائی کلمہ ہا رہ گیا، تو اب یہ متحرک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو یہاں پر اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور آخر میں یہ با متحرک تھی، یعنی تاہابو جس طرح ہے نا، تو یہ متحرک تھی، تو امر کا آخر اب حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو تو پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر حرف علت ہو یا نون اعرابی ہو تو اس کو پھر گرا دیتے ہیں، جس طرح واقعہ میں ہوا کہ آخر میں یا تھی۔ اب یہ طریقہ یہاں سے وہ حب بنا، ٹھیک ہے، ایو حب سے، اگر یہاں سے آپ بنانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ آپ علامت مضارع کو گرا دیں اور آخر کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ امر بن گیا۔ آگے 68 صیغہ ہے فنادتہ، تو اس کو ندا دی، اس کو پکارا، اب فا کو علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ضمیر ہے اس کو بھی علیحدہ کر دیں، کیونکہ یہ صیغے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، صیغہ جو ہے وہ نادت ہے۔ اب جو آپ نے مزید فی کے صیغے ہیں جو ابواب ہیں ان کی جو آپ نے علامات پڑھی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں، تو ان کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ الف کس باب کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو فا کلمے کے بعد الف ہے تو یقیناً آپ کہیں کہ یہ باب مفعلہ کے اندر آتا ہے، تو قاتل یقاتل مقاتلہ، ٹھیک ہے، نادا، ٹھیک ہے، نادت، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نادا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ نے اس کو اسی کے وزن پر اپنے واحد مؤنث کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو جو حذف ہو چکا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون سا کلمہ حذف ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کر لیں کہ فا اور آخر میں ضمیر اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ صیغے کے ساتھ تعلق اس کا نہیں ہے، تو بقیہ رہ گیا نادت، تو اس کے اندر ہم نے اب گن لینا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب تا جو آخر میں ساکن ہے یہ مؤنث کی اور فعل ماضی پر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس بقیہ بچے ہیں نون الف دال، 3 حروف، ٹھیک ہے، اور 3 حروف ہیں، ان میں سے جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو فا کلمے کے بعد الف ہے یہ باب مفعلہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو 2 حروف ہی بچے ہیں نون اور دال، تو لام کلمہ پتہ چلا کہ یہاں پر وہ موجود نہیں ہے، وہ حذف ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کے سامنے یہ میں نے حروف بھی لکھے ہوئے ہیں، نون دال یہ ہمارے پاس موجود تھے، اور یہاں پر لام کلمہ یہ جو واو ہے یہ موضوف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر واو مطلب لام کلمہ موجود نہیں تھا
تو یقیناً وہ یا تو واو ہونا تھا یا یا ہونا تھا۔ پھر ہم نے اسی انداز میں جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ معنی کو آپ نے دیکھنا ہے لغت کے اندر، واو سے بھی یا سے بھی، جو آپ کا معنی فٹ ہو رہا ہو تو بالکل وہ اسی پر ہوگا۔ تو یہاں پر جو معنی بنے گا وہ واو کے حساب سے بنے گا، تو یہاں پر ہم نے پھر اس کو نکال دیا نادوت۔ اب یہ چونکہ ناقص ہے تو ناقص کا یہاں قاعدہ لگے گا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلیں گے۔ اب جب اس کو الف سے بدلا نادات، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الف سے بدلا، وہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، تو اجتماع ساکن آنے کی وجہ سے اس الف کو پھر ہم حذف کر دیں گے، تو پھر کیا بن گیا نادت، ٹھیک ہے۔ اس کو حذف نہیں کریں گے کیونکہ یہ تانیث کی مؤنث کی علامت ہے، تو لہٰذا اسی کو حذف کریں گے جو زائد ہے، تو یہ اس کو حذف کیا تو کیا بچ گیا نادت، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق کچھ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، انشاءاللہ آگے والا جو سبق انشاءاللہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ شارٹ ہی ہوں گے جس طرح ہم پہلے کرتے چلے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ استقامت کی دعا کیجئے، انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے اندر ان کو لے کر چلیں گے۔ پھر بھی کوئی غلطی پائیں، کوئی مزید اچھا طریقہ ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ چھوٹی موٹی کاوش قبول فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔